انسان جب غصہ کرتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو کسی کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ غصے کی حالت میں شیطان حملہ کرتا ہے۔ 3 حالتیں ایسی ہیں جس میں شیطان انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جن گھروں میں لڑائی ہو جائے اور طلاق تک نوبت آ جائے، میں شدید غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ اہل ایمان کا یہی حال ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کے جو صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ غصے میں آپ کی زبان سے وہ کچھ نکل جاتا ہے، بعد میں آپ کو ندامت ہوتی ہے۔ شیخ عبدالرزاق بدر حافظہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ شیخ میں اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اپنی عقل پہ بعض دفعہ کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، ایسے ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن فیصلوں سے گھروں کے اندر فساد، رشتوں کے اندر فساد، حتیٰ کہ جب گھر ٹوٹتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں تو نتیجتاً معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بچنے کے لیے خاص تلقین فرمائی۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آخر کہتا ہے مجھے وصیت کیجیے، کچھ سمجھائیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو، اپنے غصے پہ کنٹرول کرو۔ تو اس صحابی نے بار بار یہ سوال کیا، اچھا کچھ اور وصیت کیجیے۔ تو اس کے سوال کو دہرانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہی تعلیم دیتے رہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ انسان جب غصہ کرتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو کسی کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ غصے کی حالت میں شیطان حملہ کرتا ہے۔ 3 حالتیں ایسی ہیں جس میں شیطان انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں ایک چیز شدید غصہ، اور ایک شدید خوف، اور ایک شدید شہوت کا غلبہ۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر شیطان انسان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کی عقل پہ کنٹرول کر لیتا ہے، پھر اس سے ایسے کام کرواتا ہے جو اس کے لیے بھی نقصان دہ، خاندان کے لیے بھی نقصان دہ، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جن گھروں میں لڑائی ہو جائے اور طلاق تک نوبت آ جائے، میں شدید غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ بھائی پیار میں تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا، محبت میں تو کوئی نہیں کہتا جا تجھے طلاق دی، فارغ کیا، غصے میں ہی کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تغضب، اپنے غصے کو کنٹرول کیجیے، غصہ نہ کیجیے، کیونکہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ہوش ٹھکانے نہیں ہوتی، آپ جذبات کی رو میں بہ رہے ہوتے ہیں اور ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے یہ کیا کر دیا میں نے۔ اسی لیے طلاق دینے والے اکثر آپ دیکھیں گے علماء کے پاس سوال کرنے جب آئیں گے بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، میرا گھر برباد ہو گیا، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کہہ دیا۔ اس وقت جس وقت اس کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے وہ غصے کی کیفیت میں تھا، آؤٹ آف کنٹرول تھا۔ تو کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو نارمل حالت میں فیصلہ کیجیے، غیظ و غضب سے دور ہو کے فیصلہ کیجیے، آپ اپنی عقل کو سلامت پائیں گے اور ایسا فیصلہ کریں گے جس پہ آپ کو ندامت کم سے کم ہوگی۔ لیکن جب آپ شدید غصے میں ہوں گے، طیش میں ہوں گے، غضب میں ہوں گے تو جذبات عقل پہ غالب ہوں گے، جذبات کے تحت فیصلہ کریں گے، عقل آپ کی اس وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ غصے کے اسباب بھی ہوتے ہیں، کوئی غصہ دلا بھی دیتا ہے، لیکن قوت والا شخص، بہادر شخص وہ ہے جو اپنے غیظ و غضب پہ کنٹرول کرتا ہے۔ امام بن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس سے جہاد کرنا دشمن سے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ غصے پہ کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ پر قابو پانا، یہ قسم کا جہاد ہے۔ شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے، وہ بھلے انسانی شکل میں بھڑکائے، آپ کے سامنے ایسے ایسے جملے کہہ رہا ہے
ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے آپ کے جذبات حرکت میں ہیں، بھڑک رہے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس موقع پر کوئی غلط بات کرو، کوئی غلط قدم اٹھاؤ۔ ہلکی سی لڑائی ہوئی، کسی نے گالی دی، کسی نے ہاتھ کا استعمال کیا، نتیجہ کہاں پہنچا؟ قتل تک پہنچ گیا۔ اب قاتل قتل کرنے کے بعد نادم ہے، لیکن اب اس کی ندامت کا کیا فائدہ؟ اب تو اسے سزا ملے گی، اب تو اس کی گردن ماری جائے گی۔ یہ نفس پہ کنٹرول اس وقت کیا جاتا جب آپ کو شیطان بھڑکا رہا ہے، بھلے وہ شیطان کو انسانی شکل میں ہو، وہ آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے، وہ آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ آپ کو طعنہ طنز کر رہا ہے۔ تو بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اہل ایمان کا یہی حال ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کے جو صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کا درگزر کرتے ہیں۔ غصے میں آپ کی زبان سے وہ کچھ نکل جاتا ہے، بعد میں آپ کو ندامت ہوتی ہے۔ شیخ عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ شیخ میں کسی دفتر میں اپنی فائل لے کر جاب کے لیے کسی سلسلے میں گیا، تو وہ جو آفیسر صاحب بیٹھے تھے بڑے غصے میں تھے۔ وہ بجائے میری فائل قبول کرنے کے، انہوں نے میری فائل لی اور غصے میں پھاڑ کے پھینک دی اور کہا جاؤ بھاگ جاؤ۔ اب میری وہ جاب میرے لیے بڑی ضروری تھی اور میں بڑی محنت سے وہاں تک پہنچا تھا۔ جب اس نے یہ کیا تو میں بھی شدید غصے میں آیا اور میں نے کہا جس طرح تو نے میرے کاغذوں کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تیرے ٹکڑے کرے۔ اب یہ غضب میں آ کر بددعا دیتے ہوئے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اگر آپ نے کسی کو بددعا دینی تو کم از کم جس کا وہ مستحق ہے وہی کہہ پائے، لیکن من اللہ ما تستحق، آپ کے ساتھ اللہ وہ سلوک کرے جس کے آپ مستحق، کم از کم اس میں حد سے نہ بڑھے۔ کہ میں اسے یہ بددعا دے کے اور غصے میں نکل گیا۔ 8 دن کے بعد اسی آفیسر کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک گاڑی میں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، اور مجھے پتا لگا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ اب میں بڑا شرمندہ ہوں کہ اس وقت غضب سے میرے جملے زبان سے نکلے، میں آؤٹ آف کنٹرول ہوا۔ قبولیت کا وہی وقت تھا اور میں کاش وہ بددعا نہ کرتا اور اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ تو آپ غضب میں کوئی بھی فیصلہ کریں، اس میں آپ کی عقل آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، آپ خیر اور بھلائی کی طرف نہیں پہنچیں گے۔ اسی لیے شریعت نے بار بار کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اور اہل اللہ والوں کی شان کیا بیان کی؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں سے غلطی ہو بھی جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور شیخ، ان کی مجلس میں ہم بیٹھے تو انہوں نے واقعہ سنایا۔ ایک شخص گیا کسی کے پاس اللہ کے دین کے لیے مانگنے کے لیے، کوئی ادارہ بن رہا تھا، مسجد بن رہی تھی، ہاتھ آگے بڑھایا، وہ بھی غصے میں تھا، کسی ٹینشن میں تھا، اس کے ہاتھ پہ تھوک دیا۔ اب یہ غصے میں کنٹرول نہ کرتا تو یہی ہاتھ اس کے منہ پہ مارتا یا اس سے یہ بھی کوئی بدتمیزی کرتا، تو اس نے وہ تھوک والا ہاتھ اپنے جسم کے ساتھ صاف کر لیا اور کہا یہ تو نے مجھے دیا ہے، میں اپنے لیے تو نے مجھے جو دیا میں نے لے لیا، اپنے سینے پہ صاف کر لیا، میں اپنے لیے تیرے پاس آیا ہی نہیں تھا، میں تو اللہ کے لیے آیا۔ اب یہ بتا تو اللہ کو کیا دے گا؟ اتنا جملہ جب اس کے کانوں سے ٹکرایا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تو کہا کیا ہے کہ مسجد بن رہی ہے، کتنا خرچہ؟ اتنا خرچہ۔ سارا چیک لکھ کے اسے پکڑا دیا کہ ساری مسجد ٹوٹل خرچہ میرے پر بنے گا، میں بناؤں گا، لیکن بات سنو تم کہاں کام کرتے ہو؟ کہا فلاں کمپنی میں۔ کتنی سیلری ہے؟ اتنی۔ کہا ڈبل سیلری دوں گا، آج سے وہاں ریزائن کراؤ، میرے پاس کر دو۔ تم نے میری بدسلوکی کا اتنا اچھا جواب دیا، تمہارے اس حسن سلوک سے بڑا متاثر ہوا۔ اب وہ بھی غصے میں اسے جواب دے کے اس کے ساتھ وہی کچھ کر سکتا تھا، لیکن مومن اللہ والے جن کی نظر آخرت پر اور جنت پر ہو، وہ ایک ایک قدم پہ اپنے آپ کو رب کے حکموں کے مطابق چلاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب اللہ والوں کو غصہ آتا ہے
تو اس غصے کے رزلٹ میں کرتے کیا ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، جا بھائی تجھے معاف کرنا۔ اس کی کسی بات سے اسے غصہ آیا، دکھ ہوا، برا لگا، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔